صلوا علیہ وآلہ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ابن زیاد نے اہل بصرہ سے جو خطاب کرنا تھا وہ کر کے اپنے اہل و عیال اور 500 سپاہی لے کر وہ بصرہ سے روانہ ہوا کوفہ کی طرف۔ اب لمبا راستہ تھا تو بہت سارے لوگ راستے میں رکتے گئے، لیکن اس نے اس چیز کی پرواہ نہ کی اور وہ کوفہ کی طرف بڑھتا گیا۔ کوفہ کے پاس جب پہنچا تو اس نے اپنے ساتھ جو اس کا لشکر تھا اس میں بڑا حصہ اس نے وہیں پہ چھوڑ دیا اور 70 کے قریب افراد لے کر وہ حجازی راستے سے حجازی لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان داخل ہوا۔ اب اس کی اس میں جو ہے وہ تدبیر یہ اس نے اختیار کی کہ چونکہ کوفہ میں یزید کے خلاف ایک لہر اٹھی ہوئی تھی، اس کی حکومت کے خلاف لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، امام حسین کی حمایت میں اور ان کو خلیفہ تسلیم کرنے میں لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کر رکھی تھی، اور خاصی تعداد میں 18,000 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ لوگوں نے بیعت کر رکھی تھی۔ تو اس نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اور کوفہ میں اپنی محفوظ داخلے کے لیے اس تدبیر کو اپنایا کہ لوگ پہچانے نہ کہ یہ ابن زیاد ہے اور دھوکہ کھا جائیں کہ یہ حضرت امام علی مقام جو ہیں وہ تشریف فرما ہو گئے ہیں، چونکہ کوفہ کے لوگوں کو آپ کی تشریف آوری کا شدت سے انتظار تھا۔ اور اسی طرح ہوا، اندھیرے کا وقت تھا، ابن زیاد جب لوگوں نے دیکھا کہ حجاز کے راستے سے حجازی لباس میں حجازی سامان میں ایک شخص داخل ہوا ہے، اور یہ گمان اور یہ اس نے ایک امیج دیا کہ وہ سیدنا امام حسین تشریف لے آئے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے آپ امام علی مقام کے حق میں نعرے لگانا شروع کر دیے۔ جب نعروں کی آواز بلند ہوئی تو بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر باہر آ گئے، اور آپ نے جو ہے وہ کوفہ کے لوگ حضرت امام علی مقام کے لیے جو ان کے دل میں محبت اور عقیدت تھی اس کا اظہار کرنے لگے، لیکن اس بات سے لا علم تھے کہ یہ شخص ابن زیاد ہے۔ جب یہ وقت آیا کہ ارد گرد اتنے لوگ اکٹھا ہو گئے کہ اس کے لیے قدم اٹھانا بھی مشکل تھا، اس کے ساتھ ان کا ایک ابن زیاد کے ساتھ اس کا ایک غلام تھا، اس نے یہ بلند آواز لگائی کہ یہ کوفہ کے امیر ابن زیاد ہے۔ تو تب لوگ مایوس اور دکھی ہوئے اور انہوں نے اپنے گھروں کی طرف جانا شروع کر دیا۔ اب اس دوران ابن زیاد نے ان لوگوں کے چہرے پہچان لیے جو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ امام علی مقام کے لیے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے تھے۔ 10 بندوں کے ساتھ ابن زیاد گورنر ہاؤس پہنچا، اس میں داخل ہوا، اور اس کے بعد راتوں رات ہی اس نے عام اعلان کروایا اور پورے جو ہے اہل کوفہ کو اکٹھا کیا، اور اس نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا۔ اس خطبے میں وہ کہنے لگا کہ مجھے یزید نے کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہاں کے مظلوموں کو جو ہے ان کے ساتھ رحم کروں، ان کو ان کا حق دلواؤں، یہاں کے مفلس لوگوں کے اوپر مہربانیاں کروں، ان کو نوازوں، یہاں کے جو باغی لوگ ہیں ان کے ساتھ سختی اختیار کروں، اور میں سختی اختیار کرنے میں اور اس تمام احکامات کو بجا لانے میں کوئی کوتاہی نہیں برتوں گا۔ اب جب اس نے یہ خطبہ دے دیا، اس نے ان لوگوں کے چہرے تو پہچان رکھے تھے کہ جنہوں نے حضرت امام علی مقام کے لیے جو ہے اپنی محبت عقیدت کا اظہار کیا، اس نے ان کو سب کو گرفتار کر لیا اور اس شرط پر ضمانت دی کہ کوئی بھی شخص ان میں سے حضرت امام علی مقام، حضرت مسلم بن عقیل یا کسی بھی اور شخص کو جو یزید کی مخالف اور ان کا حامی ہوگا ان کو اپنے گھر میں نہ پناہ دے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھے گا۔ جو شخص اس ضمانت کی پیروی کرے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس کو آزادی دے دینی تھی، اور جس شخص نے بھی اس کی خلاف ورزی کی نہ صرف اس کو مارا جائے گا، اس کے جان و مال کی بھی کوئی حفاظت کی ذمہ داری نہیں، اس کو قتل کر کے اسی کے گھر کے دروازے پر لٹکا دیا جائے گا، اور اس کے گھر والے بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ ابن زیاد کی جو اس نے ضمانت تھی اس کی شرط تھی۔ اب یہ سب حضرت مسلم بن عقیل تک بھی اس کی خبر پہنچ رہی تھی، تو آپ نے
آپ جس کے گھر پہلے آپ تشریف فرما تھے اور آپ رہ رہے تھے، آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہاں سے کسی اور گھر چلا جاتا ہوں۔ تو وہاں پہ آپ کے اہل بیت کے ایک اور محب تھے اور چاہنے والے تھے، ہانی بن عروہ۔ آپ نے راتوں رات کی تاریکی میں یہ ارادہ کیا کہ آپ ان کے گھر چلے جائیں گے۔ جب آپ ان کے گھر گئے تو حضرت ہانی بن عروہ نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل نے اپنا تعارف دیا کہ میں خاندان رسالت سے ہوں، اہل بیت اطہار کے خاندان سے ہوں۔ تو حضرت اس کے اوپر جواب میں حضرت ہانی نے فرمایا کہ اگر آپ میرے گھر میں داخل نہ ہوئے ہوتے تو میں آپ کو کہہ دیتا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، لیکن اب یہ میری بھی غیرت ہے کہ آپ میرے گھر میں داخل ہو گئے ہیں، اب میں آپ کو جانے کا نہیں کہہ سکتا۔ اور اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو انہوں نے اندر جو عورتوں والا ایک محفوظ کمرہ تھا وہاں پہ پناہ دی، اور اس بات کو آپ نے چند مخصوص رازداروں کے علاوہ کسی سے آپ نے اس بات کا ذکر نہ کیا، اس راز کو فاش نہ کیا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل اپنی طرف سے ایک محفوظ مقام پر تھے، لیکن دوسری طرف ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا اور اس نے پورا نظام جو تھا سنبھال لیا تھا، ہر طرف اس نے پہرا لگا دیا تھا، حضرت مسلم بن عقیل کی تلاش جاری تھی۔ کہیں پہ بھی حضرت مسلم بن عقیل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ آپ ایک بڑے محفوظ اور چھپے ہوئے مقام پہ تھے، رازداری میں لوگ آتے تھے، بیعت کا سلسلہ جاری تھا اور یہ چیز چل رہی تھی۔ ابن زیاد نے اپنے غلام کو بلایا، اس نے اپنے غلام کو بلا کر کہا کہ یہ 3000 درہم لو اور اپنے آپ کو اہل بیت کا محب جو ہے دکھاؤ لوگوں کو، اور کوشش کرو کہ اس دھوکے کے ذریعے تم حضرت مسلم بن عقیل کا سراغ لو، جس شخص نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے اس کا سراغ لو تاکہ ہم ان کو پکڑ سکیں۔ اب اس کے غلام نے ابن زیاد کی بات مان لی، وہ اس نے جو ہے اپنا لباس شامیوں والا اختیار کیا اور جو ہے جامعہ مسجد میں چلا گیا۔ وہاں پہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ حضرت امام علی مقام کے نمائندے کی حمایت کرتا ہے اور حضرت امام علی مقام کی حق میں یہ لوگوں سے بیعت لیتے ہیں۔ اب اس نے اسی موقع کی وہ تلاش میں تھا، وہ ان کے قریب بڑھا، اس سے انہوں نے بات کی اور کہا کہ اے بندہ خدا، میں شام سے تعلق رکھتا ہوں اور اللہ کا مجھ پہ خاص فضل و کرم ہے کہ میں اہل بیت کا محب ہوں، اور میں اس شخص کی تلاش میں ہوں جو مکہ سے کوفہ آیا امام علی مقام علیہ السلام کا نمائندہ بن کر، اور نواسہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی یعنی امام علی مقام کی حمایت میں لوگوں سے بیعت لے رہا ہے، اور یہ 3000 جو ہے وہ نذرانہ میں نے ان کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے۔ اب جو شخص تھا جس کی طرف ان کا اشارہ تھا وہ شخص بڑا خوش ہوا، ان کو لگا کہ یہ واقعی کوئی جو ہے اہل بیت اطہار کا محب ہے اور یہ بھی بیعت کر لے گا اور امام علی مقام کی حمایت میں یہ بھی ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بغیر کسی جو ہے تحقیق کے اس شخص کو آپ جو ہے حضرت مسلم بن عقیل تک لے آئے۔ اب وہ شخص 12 دن حضرت مسلم بن عقیل کی خدمت میں رہا، آپ کے سارے امور بغور دیکھتا رہا، اور اس کے بعد جب وہ آپ کی خدمت سے نکلا اور واپس ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو اس نے ساری خبر ابن زیاد کو دے دی، آپ ہانی بن عروہ کے گھر میں ہیں یہ خبر بھی پہنچا دی، اور وہ شخص آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کے دروازے تک لے آیا۔